لوگ کہتے ہیں یار ہندو بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے، اگر قادیانی بھی کافر ہے تو تم قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ہندوؤں کے پیچھے تو کوئی نہیں پڑا ہوا، عیسائیوں کے پیچھے کوئی نہیں پڑا، قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو اس کی ایک سادہ سی میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی سور کا گوشت بیچ رہا ہے اور اس نے اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگایا ہے کہ پگ، کیا کہتے ہیں، پورک میٹ، ٹھیک ہے، فریش پورک میٹ، تازہ سور کا گوشت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور آدمی ہے، اس نے بھی دکان ساتھ میں کھولی ہوئی ہے، وہ بھی سور کا گوشت بیچ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی دکان کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے فریش مٹن، یعنی بکرے کا گوشت۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں غلط تو دونوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک غلط کر رہا ہے دھوکہ نہیں دے رہا، دوسرا غلط کر رہا ہے دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، وہ تو پورک نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں تو بکرے کا گوشت کھاؤں گا، وہ چلا گیا ساتھ والی دکان میں، وہاں سے اس نے سور کا گوشت خریدا یہ سمجھ کے کہ بکرے کا گوشت ہے، اور جا کے لے جا کے پکایا اور کھا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس میں دھوکہ ہوا نا، اور کتنا بڑا دھوکہ کہ ایک آدمی کو سور کا گوشت کھلا دیا گیا لیکن وہ سمجھتے میں بکرا گوشت کھا رہا ہوں، بکرے کھا رہا ہوں۔ تو ایسا شخص دھوکے باز ہے۔ اچھا، ایسا شخص نہ صرف اسلامی حکومت میں سزا کا مستحق ہوگا بلکہ کافروں کے ہاں بھی سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ دھوکہ دے رہا ہے۔ دھوکہ تو ان کے ہاں بھی منع ہے، جرم ہے، اور اس پہ سزا ہے۔ ایک آدمی نے ایک بوتل رکھی اپنی دکان پر، اس پہ لکھا ہوا ہے وائن، یہ شراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور آدمی، اس نے اپنی دکان پہ وہ شراب کی بوتل رکھی ہے لیکن اس کے اوپر لیبل لگا دیا زمزم۔ آپ مجھے بتائیں کہ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ زمزم بیچنے جو زمزم کہہ کر بیچ رہا، دھوکے باز ہے نا وہ۔ کیوں مسلمان کہے گا میں شراب نہیں پیتا، میں تو زمزم پیوں گا، اور وہ جا کے شراب زمزم سمجھ کے پیے گا، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنا بڑا اس کا جرم ہے، اس کو سزا یقیناً ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہی مثال ہے ہندو اور قادیانی میں، یہی فرق ہے۔ ہندو وہ سور کا گوشت سور کہہ کر بیچ رہا ہے، قادیانی سور کا گوشت بکرے کا گوشت کہہ کر بیچ رہا ہے۔ ہندو مسلمان نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو، وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اسلام میں آنا ہے تو تم قادیانی بن جاؤ، تم پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو ایک عیسائی اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کسی قادیانی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور قادیانی بن جاتا ہے، تو وہی بات ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی پہلے بھی کافر تھا اب بھی کافر ہے، ایک کفر سے دوسرے کفر میں چلا گیا، اور وہ خوش ہے، مطمئن ہے کہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور قادیانی اس طرح یورپ کے اندر بہت تبلیغ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو قادیانی بنا دیتے ہیں۔ افریقہ میں کتنی تبلیغ ہے، یورپ میں تو پھر بھی کم ہے کیونکہ ان میں تو پھر بھی کچھ شعور ہے، لیکن افریقہ میں چونکہ تعلیم کی بہت کمی ہے تو وہاں پر تو انہوں نے اپنے فضائی ادارے کھولے ہوئے ہیں، ہاسپٹلس چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، اور مختلف نام سے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو غریب عوام ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے نام پر وہ قادیانی بن جاتے ہیں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ سور بیچ رہے ہیں بکرے کا گوشت کہہ کر، دھوکہ ہے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچانا یہ ضروری ہے، انسانیت کو اس دھوکے سے بچانا ضروری ہے۔ ایک مسلمان اگر وہ خدا نہ خواستہ عیسائیت اپناتا ہے یا ہندو بن جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ عیسائیت اسلام الگ الگ چیز ہیں، ہندو مذہب اور اسلام الگ الگ ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ میں اسلام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی جو قادیانی بن رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام میں ہی ہوں، میں ابھی بھی مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان نہیں رہا۔ تو یہ قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں میں بنیادی فرق ہے۔ دوسری بات